ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ مطلب آزادی کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن بلوچستان میں جو تحریک چل رہی اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے ذریعے ہی آزادی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی یہ دنیا میں بالکل ایک مسلمہ بات ہے، جدھر بھی محکوم قوموں نے قومی آزادی کی جنگ لڑی ہے تو اس کو قابض ریاست جو کالونیل پاورز ہیں ان لوگوں نے اس کو دہشت گردی کے نام سے تشبیہ دی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اور طریقے ہیں، میں فرض کریں میں ایک سادہ سی مثال اسی پاکستان اسٹیٹ کا میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر یہ پرامن جدوجہد کے حوالے سے ہوتا کہ جی شیخ مجیب الرحمان جو میجورٹی اس کو حاصل تھی، پوری جو پارلیمنٹ کی میجورٹی اس کے پاس تھی، ان لوگوں نے سمپل اس کو وزیر اعظم بنانا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ادھر جو موومنٹ چلی ادھر مفتی بانی تھی جو جنگ لڑ رہی تھی، کرنل عثمانی اس کی قیادت کر رہا تھا، تو میرے خیال میں دنیا میں ڈیموکریسی کی سب سے بڑی مثال وہی ہے۔ ان لوگوں نے سمپل جو ٹرانسفر آف پاور ہے نا اس کے لیے صرف سمپل پنجابی اپنی اقتدار اعلیٰ کو بچانے کے لیے، باقی محکوموں کو غلام بنانے کے لیے ان لوگوں نے کتنے لوگوں کو 30 لاکھ کے قریب لوگوں کو مارا، اور میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں انہیں بدترین بربریت ان لوگوں نے قائم کی۔ دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ طریقہ ہوتا تو خود 1200 سال سے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قومی آزادی کی جنگ کے لیے، اس کو جو ہے آزادی مل جاتا، وہ بالکل یورپ کے ساتھ ٹچ ہیں۔ اگر سمپل اگر ایسا ہوتا میرے خیال میں 60 اسلامی ملک ہیں، فلسطین یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرتے، فلسطینی اگر یہ طریقہ کار ہوتا جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی ہم ڈیموکریٹ ہیں، ہم دنیا کے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، ادھر بھی ہیں، لیکن وہ لوگ یو این کے حوالے سے یا پاکستان اپنے حوالے سے انڈیا کو انگیج کرنے کے لیے 2.5 لاکھ فورس 3.5 لاکھ فورس لائن آف کنٹرول پر کھڑا کیا ہے ادھر، جی تاکہ یہ پینیٹریشن نہ ہو۔ تو کشمیری یہ لوگ نہیں کرتے کہ پاکستانی اسٹیٹ اسپانسر کر رہی ہے اس کو۔ اگر یہ واقع نہیں ہوتی، میں دنیا میں ہزاروں ایسٹ تیمور ہے، اس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا آزاد ملک، وہ بھی مسلح جدوجہد کے حوالے سے اس طریقہ کار کو اپنایا۔ مطلب یہ طریقہ کار ہیں وہ۔ اگر آپ انڈیا کی تاریخ کو دیکھیں، انڈیا میں جب سبھاش چندر بوس وہ مسلح جدوجہد کی اختیار کرتا ہے، جب اس کی جہاز کرش ہو جاتی ہے، نیرو اپنی سوانح حیات میں لکھتا ہے کہ جب میں سبھاش چندر بوس کی ہلاکت کی خبر آئی میرا کمر ٹوٹ گیا، اس لیے کہ اس کی ہی وجہ سے انگریز ہم سے مذاکرات کر رہا تھا، اس کا پریشر تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے دنیا میں جو ٹاپ اسٹیٹس مین یا اسٹیٹ کرافٹس میں نیرو کا شمار ہوتا ہے، جواہر لال نہرو صاحب کا، تو اس میں صاف لکھا ہے کہ جی ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مؤثر، یہ اگر جو بھی نام دے دے ریاست، اس کو جو بھی نام دے دے، لیکن یہ ایک مؤثر آواز ہے، دنیا کی قانون تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو دہشت گردی کا آپ نام لے رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بلوچ قومی جنگ آزادی کی جو مسلح کارروائی ہو رہی ہے، وہ انٹرنیشنل لاز جو جنگی قوانین ہیں اس کی مکمل پابندی ہے۔ آپ کوئی ایک مثال بھی مجھے دے دیں کہ جدھر انٹرنیشنل لاز کو، وہ جنگی لاز کو، ادھر بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے، بلوچ لبریشن آرمی ہے، یا دوسرے مسلح جدوجہد کے حامی ہیں، اس کو ان لوگوں نے وائلیٹ کیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچ مسلح تنظیمیں ہیں ان کا جھگڑا پاکستانی فورسز کے ساتھ ہے، پھر عام لوگ کیوں مارے جاتے ہیں؟ میں ایک عرض کروں نا کہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ کوئی معصوم لوگوں پر نہیں ہو رہا ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ وہ لوگ ہو رہے ہیں کہ جی جو ریاست کے لیے جو عام سولین ڈریس میں کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کئی جگہوں پر ان کے میجرز کرنلز مارے گئے ہیں، اور اس کی جو لاش عام لوگوں کو نہیں دی گئی ہے، براہ راست فوج آئی اور ان کی لاشوں کو اٹھایا ہے، اور جہاں یہ لوگ مارے گئے ہیں فوج آیا ہے اور ان کی جو خون ہے
اس کو اٹھایا ہے اور اس کی قبر کو سلامی دی ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ کے سینئر کیڈرز ہیں جو ڈیووٹڈ ہے، کام کر رہے ہیں. کبھی پاگل کی شکل میں کام کر رہے ہیں، کبھی امام کی شکل میں، نائی کی شکل میں کام کر رہے ہیں، کبھی مختلف شکلوں میں کام کر رہے ہیں. تو یہ وہ ہیں. اور دوسری ریاست کی جو ٹارگٹ کلنگ وہ نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. ادھر فرق کریں، غلام محمد بلوچ شہید ہوا، شیر محمد شہید ہوا، لالا منیر شہید ہوا. وہ کون سا بندوق ان کے پاس تھا؟ بڑی بے دردی کے ساتھ وہ جو مصالحت کا کردار ادا کر رہا تھا جاسوسی کے حوالے سے، اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ دنیا کے تمام انسانی حقوق جو جنگی قوانین کو ان لوگوں نے پامال کیا اور ان لوگوں کے لاش ویرانے میں ادھر ان لوگوں نے پھینک دیا. یا شہید غلام رسول بخش مہنگل صاحب تھا، اس کی لاش کو ہینگ کیا گیا. یہ تو دنیا کو نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی جو تربت میں واقع ہوا، شاہناز بی بی کو لوگوں نے مارا، مختار بلوچ کو مارا، وہ تو سمپل جلسے میں تقریر کر رہے تھے. ابھی جو خزدار میں یونیورسٹی میں جو واقع ہو گیا، ابھی کوئٹہ میں جو واقع ہوا، یہ سارے واقعات اس بات کی وہ تو نظر نہیں آ رہے ہیں. اس لیے کہ اسٹیٹ کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے وہ تیز ہے، ادھر کوئی آزاد میڈیا نہیں ہے. اور باقی یہ ہو رہا ہے، اس طرف سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جدھر بھی کوئی سیٹلر ہوا ہے اس کی ہمیشہ ہمدردیاں قابض فوج کے ساتھ رہی ہیں. ابھی جو سیٹلر کہتے ہیں کہ سیٹلر مارے جا رہے ہیں، جی سیٹلر مارے نہیں جا رہے، بلکہ ریاستی فوج کا ایک بریگیڈ مارا جا رہا ہے. وہ بالکل ایک بریگیڈ کا 5th کالم کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کی ہمدردیاں اس کے پاس ہیں اور وہ پورا ان کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں. اور اس میں میرے خیال میں دنیا میں کہیں بھی ہو یہ کارروائی ہو رہی ہیں. آپ عراق میں دیکھیں، عراق میں کوئی کہتا ہے کہ عام انسرجنٹ سے نہیں ہے، ادھر بالکل اس کی ریپبلکن گارڈز ہیں، لڑ رہے ہیں، وہ عالمی قوانین کی پابند ہیں. ادھر جو بلیک واٹر جو کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یا ابھی ادھر جو بلیک واٹر کام کر رہی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں، جو امریکنز کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے ڈیموکریٹ ہیں اور انصاف پسند ہیں، ہم دنیا میں ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں. ابھی ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جدھر بھی جنگ ہوتی ہے جو قابض یا طاقتور ہوتی ہے اس کے لیے ہر چیز جائز ہے. جب مظلوم یا محکوم قومی آزادی کے لیے، اپنی دفاع کے لیے، اپنی سرزمین کی بچاؤ کے لیے، آزادی کے لیے جو جنگ لڑتی ہے اس کو تشدد کا بھی نام دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جی لیجیٹیمیٹ وار ہے، اس کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں، تشدد کا نام دیتے ہیں. لیکن یہ بات تو ہے خود امریکہ نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے. ٹھیک ہے نا. کیا اس نے ٹیررزم نہیں کیا؟ پھر وہ بھی ٹیررزم تھا نا. جارج واشنگٹن نے کیا، وہ ٹیررزم تھا. ابراہیم لنکن نے کیا، وہ ٹیررزم تھا. ٹھیک ہے نا. اگر ٹیررزم تھا تو یہ تو ٹیررزم ہر ایک کر رہا ہے اپنی بقا، اپنی سالمیت کے لیے. تو بلوچ بھی یہ کر رہے ہیں.